اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو معاشی اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں اور ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کر کے اپنی ضرورت کی تکمیل کر سکیں اور اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جو حقوق اور واجبات ہیں، ان کی ادائیگی کر سکیں۔ ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے اور اس بات کا بھی اندیشہ پایا جا رہا کہ اگر نکاح نہیں کرتے ہیں، شادی نہیں کرتے ہیں تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سہولت پیدا کر دی کہ تمہارے پاس اگر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آزاد عورتوں کے حقوق اور واجبات کو ادا کر سکو تو تم ایسا کر سکتے ہو کہ جو مومنہ باندیاں ہیں ان سے تم نکاح کر دو، تمہاری ضرورت کی تکمیل ہو جائے گی اور ان کے اتنے حقوق نہیں ہوتے ہیں جو آزاد عورتوں کے ہوتے ہیں۔ آزاد عورتوں کی جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ ان کی بھی فرمائشیں بھی خوب ہوتی ہیں اور جو باندیاں ہوتی ہیں ان کی بہت زیادہ فرمائشیں نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنی ضرورت پر اتفاق کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی کہ تم اپنے جو تمہارے درمیان لوگوں کے پاس باندیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ان کے آقاؤں سے اجازت لے لینا۔ جو ان کے مالک ہیں پہلے ان سے بات کر لو، ان سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، تم ان سے نکاح کر لو، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ تم زبردستی ان کے ساتھ کرو یا کسی طرح کے کوئی ایسا معاملہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول، ناپسندیدہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان سے نکاح کرو تو یہ نہ سوچنا کہ وہ باندیاں ہیں ان کو مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مہر حق واجب ہے اور اسی مہر کے عوض وہ حلال ہوں گی، لہٰذا معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، یعنی ان کو تنگ کیے بغیر یا ان کو پریشان کیے بغیر یا ان پر دباؤ ڈال کر کے بھئی تم معاف کرو یا اتنا کم کر دو یا اتنا کر دو، بغیر یہ سب کچھ کیے ہوئے ان کا جو مہر تمہارا طے ہو رہا ہے آپس میں اس مہر کی ادائیگی خوش دلی کے ساتھ کر دو۔ اور یہ بات بھی ان کے ذہنوں میں رہنا چاہیے، ان باندیوں کے ذہنوں میں جو تمہارے نکاح میں آئیں گی، کہ یہ نکاح باقاعدہ طریقے پر ہو رہا ہے، اب اس کے بعد چوری چھپے کسی قسم کی کوئی آشنائی اور کسی سے کوئی تعلق قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر باندیوں کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات پائی جائے، ان سے بدکاری کا سرور ہو جائے تو ان کے لیے پھر وہ سزا ہے جو غیر منکوحہ عورتوں کی سزا، یعنی آزاد عورتوں کی سزا غیر منکوحہ، کہ ان کو جو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں اس کی آدھی سزا ان کو دی جائے گی، یعنی 50 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ غلام ایسا کرے شادی کے بعد تو اس کو بھی 50 کوڑے، اور اگر کوئی باندی ایسا کرتی ہے شادی کے بعد تو اس کو بھی 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر نکاح کے حصار میں آنے کے بعد پاک دامنی کے ساتھ رہتی ہیں تو پھر ان کے حقوق جو بہرحال ایک باندی کے اعتبار سے ہوتے ہیں وہ ادائیگی ہونی چاہیے۔ اور یہ بات خیال رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے ان لوگوں کو جن کو اس کا اندیشہ ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائیں گے اگر ایسا موقع نہ دیا جائے، اور بہتر تو بہرحال یہی رہے گا کہ تم ایسی عورتوں سے جو باندیاں ہیں نکاح نہ کرو، کیونکہ اس کے دور تک نتائج پہنچتے ہیں، اور اگر کرتے ہو تو بہرحال کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کے پیش نظر تم سے درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پچھلے درس میں ایک بات رہ گئی تھی، حالانکہ دوسری اور باتیں آ گئی تھیں، یہ بات رہ گئی تھی کہ اگر باندی کا نکاح آقا اس کا کسی سے کر دیتا ہے تو اب اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہاں، اور جو ضرورتیں ہیں گھر کی، بازار کی، ان ضرورتوں میں تو وہ کام لے سکتا ہے، لیکن اب وہ خود اپنا تعلق رکھنا چاہے تو نکاح میں دینے کے بعد کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، حرام ہے۔ اسی طرح سے ان کی جو اولاد ہوگی وہ اس کی ہوگی جس کی وہ خود باندی ہے اور وہ غلام رہے گی، اور تو غالباً کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی جو اس سے تعلق سے ہو، یہ بات رہ گئی تھی، حالانکہ اور دوسری باتیں آ گئی تھیں لیکن یہ ذہن سے نکل گئی تھی بہرحال۔
اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان طریقوں کی رہنمائی کی ہے جو بہترین طریقے ہیں، اور تم سے پہلے لوگ ان طریقوں پر چل کر کامیابی کی منزل پر پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہرحال تمہاری طرف اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ حکیمانہ تمہارے لیے فیصلے کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تم پر واضح کی۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بیان کی تھی۔ ابھی جو آیات پڑھی گئی ہیں اب ان سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، جس میں انسان کو مال کے تعلق سے ہدایت دی جا رہی کہ دیکھو تمہارے پاس جو بھی مال آئے وہ حلال طریقے پر آنا چاہیے، کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، یا اور جو تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں میں اس بات کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے کہ حلال طریقے پر مال آئے جس سے تم اپنی ضرورت کو پورا کرو گے، اور غیر حلال طریقے پر کہیں سے کوئی مال تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے۔ مزید یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام، انسانیت کا احترام، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل پسند ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس پر وعید بھی ہے کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے درمیان دیکھو آپس میں مال غلط طریقے پر نہ کھانا، ناحق طریقے پر نہ کھانا۔ لفظ تو یہاں پر لا تاکلوا ہے جو عربی کے اعتبار سے کھانے کے ممانعت ہے کہ کھانا نہیں، لیکن عام طور پر یہ ایسے ہی بولا جاتا ہے ہر زبان میں تقریباً، بھائی انہوں نے ان کا مال تو کھا لیا، کیا ضروری ہے، کیا یہ ہے آپ کے پاس دلیل کہ اس نے کھایا ہی ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے کپڑے بنا کر پہن لیے ہوں، ہو سکتا ہے اس نے اپنے اس مال سے اپنا گھر بنا لیا ہو سکتا ہے اس نے کسی اور مصرف میں اس کا استعمال کر لیا ہو، لیکن عموماً اسی انداز سے بولا کہ وہ ان کا مال کھا گئے، ان کا مال ہڑپ کر لیا، اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ تو کھانے کا لفظ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط قسم کے پیسوں سے خریدا ہوا کپڑا پہن لیں، یا پینے کی کوئی چیز ہے تو اس کو پی سکتے ہیں، یا اور کسی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی غلط اور ناحق طریقے پر مال، اس سے تمہیں کسی قسم کی اجازت نہیں ہے کہ تم استفادہ کرو، نہ کھانے پینے کے اعتبار سے، نہ پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، نہ رہائش وغیرہ کے اعتبار سے، نہ اور کسی ضرورت میں اس کو کام میں لانے کی تمہارے لیے کوئی گنجائش ہے۔ بینکم بالباطل، اپنے درمیان تمہارا اپنا مال ہے، وہ دوسرے کا مال صحیح، لیکن جب تک اس کی اجازت نہیں ہوگی وہ تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہو، اگرچہ وہ تمہارا ہے لیکن اس انداز سے کہ وہ چونکہ ملکیت دوسرے کی ہے تو بغیر اس کی رضامندی کے، بغیر اس کی اجازت کے اس میں کسی قسم کا کوئی تصرف کرنے کا حق نہیں ہے کہ تم اس میں تصرف کرو کھانے پینے کے اعتبار سے یا اور کسی طرح سے، یا کسی کو اٹھا کر دے دیا بغیر اس کے پوچھے ہوئے۔ اور یہ ہمارے وہاں بہت ہوتا ہے، آپس میں دوستوں کا جیسے معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، چار ہے مثال کے طور پر 4-6 ہاسٹل وغیرہ میں اس طرح کا بہت ہوتا ہے کہ 4-6 ہیں کمرے میں رہ رہے ہیں، اب ان کی چیز رکھی ہوئی بغیر ان سے پوچھے وہ چیز کھا لی گئی یا چیز کو استعمال میں لے لیا یا اور کسی طرح کا، تو اسلامی تہذیب اس بات سے منع کرتی ہے قطعی تو ہاں، الا یہ کہ سب کی اجازت ہو کہ بھئی آپ کو ضرورت ہے آپ ہماری چیز استعمال کیجیے، ہم کو ضرورت ہو کہ ہم آپ کی چیز استعمال کر لیں گے۔ اگر سب کی رضامندی ہے کہ اس طرح سے ہر ایک کو اجازت ہے تب تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس طرح کی اجازت نہیں ہے تو بغیر اس کی اجازت کے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی چیز نہیں لی جا سکتی، کیونکہ قرآن کریم یہی کہہ رہا الا ان تکون تجارۃ عن تراض، ہاں تراضی طرفین ہو، ایک دوسرے کی رضامندی حاصل ہو تو اس صورت میں گنجائش ہے، تم کھا پی سکتے ہو، لے سکتے ہو، برت سکتے ہو، جو بھی ضرورت ہے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو، لیکن اگر اجازت نہیں ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تجارت کا ذکر کیا ہے کہ ہاں اگر تمہارے درمیان تجارت ایک دوسرے کی ہے اور اس میں ایک دوسرے کو اجازت ہے کہ بھئی آپ کو ضرورت ہے آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے لے لیجئے، ہم کو ضرورت ہوگی ہم آپ کے اپنی ضرورت کے اعتبار سے، یعنی مشترکہ تجارت ہے، آپ کو بھی پیسہ لگا ہے، ان کا بھی لگا ہے، ان کا بھی لگا ہے، ہمارا بھی لگا ہے، ان کا بھی لگا ہے، سب کا پیسہ لگا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک سب کی اجازت نہ ہو، کسی کو اجازت نہیں کہ پیسہ لے سکے، یا پھر حساب ہو جائے باقاعدہ بھئی جو جس کے حصے میں آیا اس اعتبار سے اپنی یعنی مقدار کا رقم کا مالک ہوگا، اور جب تک مشترکہ ہے کسی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوا ہے، کوئی حصے داری اس میں نہیں ہے، اس وقت تک کسی بھی حصے دار کو اس میں سے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا ان تراضٍ منکم، ہاں اگر ایک دوسرے کی رضامندی ہے، ایک دوسرے کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، تجارت میں سے تم اپنی ضرورت کے اعتبار سے لے سکتے ہو، لیکن یہ لکھا پڑھی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا لیا، آپ نے کیا لیا، انہوں نے کیا لیا، انہوں نے کیا لیا، تاکہ جب حساب کا وقت آئے تو باقاعدہ اس کا جو بھی آپس میں طے ہوا اس اعتبار سے حساب کیا جا سکے کہ کسی کی طرف نہ تو کسی کی کوئی رقم جائے، نہ کسی کا کوئی پیسہ جائے، نہ کوئی ضرورت سے زیادہ لے لے، مطلب اپنے حق سے زیادہ لے لے، نہ کسی کا حق مرے، اس طرح کا معاملہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا قتل بھی مت کرنا ہے۔ حرص و ہوس میں انسان پڑ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی انسان ایک دوسرے کا قتل کرنے لگتا ہے کہ ان کو اتنا مل رہا ہے، ہم کو اتنا مل رہا ہے، چلو ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور پھر اپنا قبضہ کر لیا جائے اور یہ کیا جائے۔ تو لا تقتلوا انفسکم، خبردار کسی کا قتل نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایک دوسرے کی جانیں مارتے پھرو، ایک دوسرے کا خون خرابہ کرتے پھرو اور قتل عام کرنے لگو اور اس طرح سے، تو اس کی بھی کوئی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو خبردار کے قتل مت کرنا۔ ہاں جو اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں قتل کرنے کے، انہی راستوں سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جہاد کا موقع ہے، کافر ہماری زد میں آئے گا تو ظاہر ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کو ماریں گے، قصاص میں مارا جائے گا۔ یا اور اسی طرح سے 2-4 مواقع ہیں وہاں پر تو اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ قطعی طور پر اجازت نہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہیں جھگڑا ہندو مسلم کا ہو گیا یا ادھر ادھر کا ہو گیا تو معاملہ یہاں کا ہے، قصاص ہم لے لیں دوسرے کا سزا کا، وہاں ہمارے کمزور پڑا اس کو ہم نے مار گرایا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ جس نے معاملہ کیا ہے، جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، جس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی، آپ اسی سے حساب دیجیے، اس کے قوم کے دوسرے کسی فرد سے حساب نہیں کیا جاتا۔ یہ تو جاہلی دور کی بات ہے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بڑے نے مارا ہے تو چھوٹے کو اگر مارا گیا تو چھوٹے سے حساب نہیں کریں گے، ہم اسی سطح کے آدمی سے حساب دیں گے۔ عورت نے مارا ہے تو عورت نہیں ماری جائے گی، اگر وہ کم درجے کی عورت ہے تو اس کی جگہ پر 2 آدمی 4 آدمی اور 10 آدمی مارے جائیں گے۔ تو یہ تو عہد جاہلی کی بات ہے، اسلام نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اسلام نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جس نے جرم کیا ہے سزا اسی کو دی جائے گی، کسی دوسرے کو نہیں دی جائے گی، چاہے وہ اس کے گھر کا ہی کوئی فرد کیوں نہ ہو۔ مجرم جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے، اس کو سزا دی جائے۔ لہذا لا تقتلوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کا قتل مت کرنا۔ اور یہ خود انسان کے اپنے لیے بھی ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرنا، یعنی خبردار کہ خودکشی مت کرنا۔ خودکشی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے کہ انسان کوئی خود اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے، اپنے آپ کو مار ڈالے، چاہے وہ کسی ہتھیار سے مار ڈالے، چاہے کچھ زہریلی چیز کھا کر مار ڈالے، یا کہیں سے چھلانگ لگا لے اور کچھ کر لے، اس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر دے۔ تو یہ نفس اور یہ جان ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت بدترین قسم کا جرم ہے، چاہے وہ امانت کسی کی رکھوائی بھی ہو اس میں ہم خیانت کریں، یا یہ جان جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت، اس میں ہم کسی قسم کی خیانت کریں۔ لہذا خودکشی بھی حرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر، اس کی بھی کوئی گنجائش ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہو، انتہائی پریشان یا بیماری کی وجہ سے، معاش کی وجہ سے، جیسے اس وقت حالات بعض لوگوں کے چل رہے ہیں، بیچارے بہت پریشان ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کی وجہ سے، کتنے لوگوں نے خودکشی کی غیر مسلموں نے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ تعالیٰ بکم رحیمہ، اور یہ سب جو ہدایات دی جا رہی ہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، تم کو غلط راستوں سے بچا رہا ہے یا بچانا چاہتا ہے، اس لیے یہ ساری باتیں واضح کی جا رہی ہیں تاکہ تم ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دستور اور پسندیدہ راستے پر رہو، اور اس کے دستور کے مطابق عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے منظور نظر بنو۔ مطلب کیا غرض بھائی، جو کرے جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ وقت رہتے ہی انسان کو آگاہ کرا ہے کہ دیکھو یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ عمل غلط ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچ کر انسان اپنی زندگی کو گزارے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یغار وغیرت اللہ تعالیٰ ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت دار ہے، اور اس کی غیرت اس بات کو پسند نہیں کرتی، گوارا نہیں کرتی کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع کر دیا ہے ان کا وہ ارتکاب کرے، چاہے وہ قتل کا معاملہ ہو، چاہے وہ چوری کا معاملہ ہو، چاہے وہ شراب نوشی کا معاملہ ہو، یا اور کسی قسم کا معاملہ ہو، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے منع کر دی انسان کو کہ اس کے قریب نہ جانا یا یہ حرکت تمہاری طرف سے نہ پائی جائے، تو انسان کو ایمانی غیرت اور ایمانی یعنی دینی تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جائے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ لہٰذا یہ ہدایات اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، تم کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا چاہتا ہے، دنیا میں بھی تم کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا چاہتا ہے، اور آخرت میں بھی جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا وہاں بھی اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا چاہتا ہے، اس لیے یہ ہدایات تم کو دے رہا ہے، اس لیے ایک ایک بات کو تم پر واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور اگر کسی نے یہ حرکت کی، جو ہدایات دی جا رہی ان کی خلاف ورزی کی، چاہے وہ اوپر جو گزر چکی ہدایات نکاح وغیرہ کے تعلق سے یا اور ابھی جو قریب میں گزری، ان میں سے کسی نے بھی کوئی حرکت کی ظلم عدوان و ظلم، حد سے گزرتے ہوئے،
اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے، ہماری بھی حد بندی ہے، آپ کی بھی حد بندی ہے، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں گے۔ اسلام نے ہر انسان کے لیے ایک دائرہ کھینچ دیا ہے، اس دائرے کے اندر ہمیں رہنا ہے۔ اگر اس دائرے سے ہم 1 انچ بلکہ آدھا انچ بھی باہر نکلتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سرکش اور باغی کی حیثیت سے پہنچیں گے۔ لہذا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جس نے بھی سرکشی کی، وَظُلْمًا، اور ظلم کر رہا ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے غلط طریقے پر اپنے سرکل سے باہر نکل کر کام کر رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے، اسلام کا اور نبی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے۔ ظلم کر رہا ہے تو اپنی ذات پر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی سے انسان خود اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ خود اپنی ذات پر، اپنے نفس پر ہی ظلم کرتا ہے۔ لہذا ظلم کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے اپنے آپ پر اگر کسی نے ایسا کیا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم معاف نہیں کریں گے، ہم اس کو جہنم میں پہنچا کر رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکشی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اس کے اندر اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ نہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، ہم اپنے حق سے زیادہ لیں گے، جتنا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے بس اتنا ہی، اسی پر اس کو اکتفا کرنا ہے۔ اگر اس پر اکتفا نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں، ہم تو آگے بڑھ کر اپنے حق سے زیادہ لیں گے اور ہم اس کو وصول کرتے رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے بغاوت کر رہا ہے۔ اور ایک طرف بغاوت ہے، دوسرے اس طرح کا عمل کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو جنت سے محروم کر کے جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کرے، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنائے، جس سے بچنے کی تدبیریں ہمیں اور آپ کو دی گئی ہیں، اور قدم قدم پر جو ہدایات ہیں وہ تدبیریں ہی ہیں کہ دیکھو یہ تدبیر اختیار کرو گے تو جہنم سے بچو گے، یہ تدبیر اختیار کرو گے تو جہنم سے بچو گے۔ یہ ساری تدبیریں ہمارے لیے ہیں، ہم ان تدبیروں کو نہ اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کو مستحق بنائیں تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہ اپنے بندوں کو یوں تو جیسے چاہے اور جہاں چاہے رکھے، لیکن جب انسان اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا اہل نہ بنا کر جہنم کو مستحق بناتا ہے، تب تو اور بھی آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو اس کے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں پہنچا دے۔ یوں تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے، اگر کسی مسلمان کو، تابع دار کو اللہ تعالیٰ چاہے تو جہنم میں ڈال دے، اور کسی کافر کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جنت میں پہنچا دے۔ کسی کو کوئی مجال نہیں کہ کچھ کہہ سکے، لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ کافر کو جنت میں پہنچایا جائے اور کسی مومن کو جہنم میں ڈالا جائے، ایسا ہوگا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جہاں تک بات ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت آسان ہے کہ اس کو اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں جہنم میں ڈالے۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ، اگر تم ان تمام کبائر سے، بڑے بڑے گناہ جو بیان کیے گئے قرآن کریم میں بیان کیے گئے یا احادیث نبویہ میں جو بیان کیے گئے، ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے، کبائر سے اگر تم اپنے آپ کو بچاتے ہو، ما تنہون عنہ، جن سے تم کو روکا گیا ہے کہ خبردار یہ نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، خبردار یہ نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، تو جن سے تم کو روکا گیا ہے اگر واقعی تم ان سے بچتے ہو، اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری جو سیئات ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو تمہاری لغزشیں ہیں، تمہارے نفس کے غلبے کی وجہ سے کبھی تم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، کبھی تم کو خیال نہیں رہا ہو، تم غلطی یعنی لا علمی کی وجہ سے کر بیٹھے، یا کبھی شیطان کا ایسا غلبہ ہوا، اس کا ایسا حملہ ہوا کہ تم کر بیٹھے کوئی غلطی، تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی تمہارے گناہ ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، ہم ان سے درگزر کریں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ہم معاف کر دیں گے۔ اور معاف کر دیں گے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ معاف کر دیا اور معاملے یعنی درگزر کر دیا، بلکہ نامہ اعمال سے بھی ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا، کوئی داغ دھبا بھی نہیں رہ جائے گا۔ اور یہ تو چھوٹے گناہ کی بات ہے، کبائر کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ اس کے اس گناہ کو معاف کر رہا ہے یا معاف کرے گا، بلکہ دل پر جو سیاہ نقطہ لگا تھا گناہ کی وجہ سے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، دل بالکل آئینے کے مانند چمکدار ہو جاتا ہے، اور نامہ اعمال میں جو گناہ لکھا گیا تھا اس کو بھی نہ صرف اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے بلکہ اس کے اثرات اور اس کے داغ دھبے کو بھی مٹا دیتا ہے، اور گویا وہ جگہ جیسے پہلے خالی تھی ویسے پھر خالی ہو جاتی ہے۔ نبی کا ایسا ہی فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اس کے اثرات تک مٹا دیے جاتے ہیں۔
تو نکفر عنکم سیئاتکم، تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر رہو گے تو ہم تمہاری سیئات سے وہی درگزر کر دیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کے بارے میں تم سے کوئی بات پرس نہیں کی جائے گی۔ اور صرف اسی پر بھی اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ مزید ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا کریما، ایک بہترین اور باعزت جگہ پر ہم تم کو داخل کریں گے، یعنی وہ بہترین جگہ کہ جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ جگہ ہوگی کیسی۔ وہاں بہترین قسم کے محل ہیں، عالیشان قسم کے محل ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، اور کیا کیا نعمتیں ہمیں نہیں معلوم، ایسی جگہوں پر ہم تم کو داخل کریں گے، وہاں پہنچائیں گے۔ یہاں پر قبائل کی بات کی گئی کہ اگر تم بچتے ہو، گویا شرط لگا دی گئی کہ اگر تم کبیرہ گناہ سے بچتے ہو تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم وہی معاف کر دیں گے۔ چھوٹے گناہوں کے معاف کرنے کے لیے ایک یہ بھی وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو آپ کو عبادت کے طریقے، نیکیوں کی تدبیریں بتائی ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ گویا کفارہ بنا دیتا ہے۔ 22 بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، جو نیکیاں ہیں وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی گناہوں کو غائب کر دیتی، ختم کر دیتی۔ ان کی برکت سے نماز پڑھی، عشاء کی ہم نے آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز پڑھی، مغرب سے عشاء تک جو بھی سیئات ہوئیں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے وہ ختم کر دی۔ اب ابھی جب فجر کی نماز پڑھی جائے گی تو عشاء کے وقت سے لے کر فجر تک جو بھی غلطی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو فجر کی نماز کی برکت سے، اگر شرط یہ کہ چھوٹی ہو، اگر کبیرہ گناہ تو وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے صلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن، کہ 5 وقت کی نمازیں، ان کے درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک، یہ ان کے درمیان جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں کی برکت سے معاف کر دیں گے۔ لیکن کبیرہ کی جہاں تک بات ہے تو کبیرہ جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور سچے دل سے توبہ کرنا کہ جو توبہ قبول کر لی جائے اور ہمارا گناہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے بنیادی طور پر تو 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو گناہ ہو رہا ہے اس سے فوراً اپنے آپ کو علیحدہ کریں، جس گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے یا جو گناہ اس سے سرزد ہو رہا ہے پہلے تو اپنے آپ کو اس سے الگ کریں، اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ دوسرے، جو کچھ ہو گیا گناہ اس پر ندامت اور شرمندگی ہو کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے بہت غلط کیا، اپنے آپ یعنی اندر شرمندگی، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار۔ اور تیسری چیز یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، کہ اب کبھی نہیں کریں گے، سچے دل سے، یہ نہیں کہ اوپری زبان سے ہاں آپ کبھی نہیں کریں گے، اور اندر یہ کہ پھر موقع ملے گا پھر کریں گے، تو سچے دل سے یہ توبہ کہ آئندہ کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب کا مصداق بنتا ہے۔ یہ تو معاملہ 3 شرطوں کا اللہ اور بندے کے درمیان کی بات ہے۔ اگر کسی بندے کا کوئی حق ہے تو پھر 4تھی شرط یہ جوڑ جاتی ہے اسی میں کہ بندے کا جو حق ہے جس طرح سے بھی اس کو برابر کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز مثال کے طور پر ہے، ہم نے اس کے لے کر رکھ لیے تو وہ چیز اس کو دے دیں، زمین پر قبضہ کر لیا زمین اس کے حوالے کر دیں، کوئی قرض کی رقم لی تھی وہ دینے کی نیت نہیں تھی، ہماری نیت خراب ہو گئی، اس قرض کی رقم کو اس کو واپس کر دیں۔ یا اور کوئی ایسی چیز ہے کہ اب معافی مطلب لین دین ہو نہیں سکتا، کھانے پینے کی چیز تھی مثلا کھا پی لیا تو اب معافی تلافی کے ذریعے سے، غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے، اس طرح سے معاملے کو برابر کر کے اس سے پہلے معاف کرا لیا جائے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ان 3 شرطوں کے ساتھ معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرے گا۔ تو یہ اب کبائر ہیں کیا کیا؟ ایک موقع پر وہ تو بہت سارے ہیں، ایک موقع پر گنتی کچھ نہیں بتائی جا سکتی کہ کتنے ہیں محدود طریقے پر۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا، صحابہ کرام بھی تھے، آپ نے پوچھا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے بڑے جو گناہ ہیں نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام تو اس کے ہر وقت وہ رہتے تھے کہ بس کہیں بھی کوئی بات معلوم ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی ہے کیسے اس سے بچنے کی تدبیریں معلوم ہو جائے۔ فوراً انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ کے رسول بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، چاہے وہ ذات میں شرک کیا جائے چاہے صفات میں شرک کیا جائے، یہ بدترین قسم کا جرم، بہت بڑا گناہ۔ وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے ہے۔ وقتل النفس، کسی انسان کا ناحق طریقے پر قتل کر دینا، یہ بڑا گناہ ہے۔ والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، اور ایک دوسری روایت میں یہ کہ وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ
اسی طرح سے اور دوسری روایتوں میں چوری ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، جوا ہے، ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے والدین کو گالی دینا، تو صحابہ کرام کو حیرت ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی کہاں دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی کے والدین کو گالی دیتے ہو، پلٹ کر وہ تمہارے والدین کو گالی دے دیتے ہیں، تو سبب تو تم ہی بنے، لہٰذا یہ بھی حرام۔ اس طرح سے بہت سارے اس طرح بیان کیے گئے ہیں جو کبائر میں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ اگر تم کبائر سے بچتے ہو تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو باعزت طریقے پر اس جگہ داخل کریں گے جو بہت ہی معزز جگہ ہے، اور شریفانہ طریقے پر وہاں پر تم کو رہنے کا موقع دیا جائے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو کچھ اگر دیا ہے اپنے فضل سے تو اس کی آرزو نہ کرو کہ یہ ہم کو مل جاتا۔ جیسے کسی کو جس کو حسد کہتے ہیں کہ فلاں کے یہ چیز ملی ہوئی ہے، یہ ان کو کیوں مل گئی، ہم کو ملنا چاہیے تھی، چاہے وہ صلاحیتوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ دولت کا معاملہ ہو، چاہے حسن کا معاملہ ہو، یا اور کسی چیز کا معاملہ ہو، فلاں کو بلا وجہ یہ ہم کو مل، تو اس طرح کی آرزو مت کرو، اس طرح کی بات مت سوچو کے لیے۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، یہ سب آپس میں تم ایک ہی تو ہو، اگر تم کو نہ دے کر ان کو دے دیا تو کیا ہے تو وہ تمہاری ہی جنس کے ہے، تو تمہارے ہی اپنے وہ، بس یہ ہے کہ تم کو وہ چیز اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے کے پیش نظر تمہارے لیے نہیں مناسب تھی، اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں دی، وہ دوسرے کو دے دی، تو اس کے لیے تم آرزو مت کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ اپنی کمائی کریں گے، یعنی جو اعمال کریں گے جس اعتبار سے کریں گے وہ سب ان کے نام اعمال میں موجود ہے، اور اس کا اسی اعتبار سے ان کو صلہ دیا جائے گا۔ جو نیکیاں ہیں ان میں سے کسی بھی نیکی سے ان کو محروم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ چھوٹی قسم کی نیکی ہو چاہے کوئی بڑی قسم کی نیکی ہو، کسی بھی قسم کی نیکی سے ان کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو برائیاں انہوں نے کی ہیں ان برائیوں کا وبال انہی کے سامنے آئے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کہ کوئی برائی کی نہیں تھی بلا وجہ نامہ اعمال بھی لکھی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، جو کچھ کیا ہے وہی اس کے اندر ہوگا۔ یا اسی طرح نیکی کے سلسلے میں کہ نیکیاں کی تھی، مثال کے طور پر کوئی نیکی غائب ہو اس کا کہیں ذکر ہی نہیں، تو ایسا بھی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز موجود ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر رائی کے برابر بھی کوئی برائی کی ہے کسی نے تو وہ بھی اس کا بھی ذکر موجود، اور رائی کے دانے کے برابر اگر کسی نے کوئی خیر کا عمل کیا ہے تو وہ بھی اس میں موجود۔ تو اس اعتبار سے جو کچھ انسان نے کیا ہے یا کر رہا ہے وہ سب کل اس کے سامنے لایا جائے گا۔ اسی طرح سے وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے ابھی یہی معاملہ ہے، ایسا نہیں کہ عورتوں اور مردوں میں کوئی تفریق کی جائے کہ مردوں کو اس طرح سے دیا جائے اور عورتوں کو اس طرح سے۔ اعمال کے سلسلے میں اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی عدالت میں عمل کے اجر کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو اجر مرد کا بنتا ہے کسی نیکی پر، اگر کوئی عورت وہی نیکی کرتی ہے تو وہی اجر اس کو بھی دیا جائے گا۔ البتہ اثرات جو مرتب ہوں گے انسان کی نیتوں کے ہوں گے، نیت کے اعتبار سے تو اجر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن صرف نیکی کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ جو مرد کو اجر دیا جائے گا اس اعتبار سے عورت کو بھی اس نیکی پر وہی اجر دیا جائے گا۔ تو بہرحال عورت نے بھی جو بھی نیکیاں کی ہیں، جو بھی کام کیے ہیں، وہ سب اس کے حصے میں آئیں گے، یعنی کہ عورت کا مرد کو دے دیا جائے یا مرد کا عورت کو دے دیا جائے، یا اسی طرح سے کچھ حصہ ان کو دے دیا جائے کچھ حصہ ان کو دے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ جو کوئی اپنے عمل کو انجام دے رہا ہے وہ اسی کے کام آئیں گے یا اسی کے لیے وبال بنیں گے۔ نیکیاں ہیں تو اس کے کام آئیں گی، گناہ ہے تو اسی پر اس کا وبال ہوگا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، بھئی اللہ تعالیٰ نے فلاں کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی جو ہمارے لیے مناسب سمجھے ہم کو دے دے، چاہے وہی چیز مناسب سمجھتا ہے تو وہ دے دیا ہو، اس کے متبادل کوئی چیز اگر ہمارے لیے مناسب سمجھتا ہے تو وہ ہم کو دے۔ تو یہ تو گنجائش ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل مانگ لو، لیکن یہ کہ کسی کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو تم چاہو کہ بس وہی ہم کو مل جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہاں نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مشیت اور حکمت بھی ہوتی ہے، حکمت کا تقاضا جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، ہمارے مانگنے سے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے، کون سی چیز کس کے لیے سود مند ہے، کون سی چیز کس کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ ایک چیز ہے آپ کے لیے وہ چیز فائدہ مند ہے، ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ چیز نقصان دہ ہو، یا ہمارے لیے سود مند ہے آپ کے لیے ممکن ہے وہ چیز نقصان دہ ہو۔ اب آپ چاہیں کہ نہیں وہی چیز مل جائے تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرر سے بچانا چاہتا ہے، آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں نہیں وہی چیز ہم کو ملنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ضرر کی چیز آپ کو نہیں دے گا یا ضرر کی چیز ہم کو نہیں دے گا۔ جو ہمارے لیے مناسب ہوگی وہ ہم کو دے گا، جو آپ کے لیے مناسب ہوگی وہ آپ کو دے گا۔ جس چیز کو ہم اور آپ
جس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہمارے آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہوگی اور کون سی چیز ہمارے لیے غیر بہتر ہوگی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسان کو ہدایات دی ہے۔ اور ہاں یہ چیز ایک رہ گئی پہلی آیت میں، جو تجارت سے متعلق کہ اگر تمہارے درمیان تجارت ہے مشترکہ طور پر تو اس میں تم وہ کر سکتے ہو۔ یہاں پر تجارت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آمدنی کو بتایا کہ وہ جائز ہے اور حلال ہے۔ تو صرف تجارت ہی نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ تجارت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور عام طور سے اسی سے لین دین کیا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ صرف اسی راستے سے جو مال آئے گا، جو پیسہ آئے گا وہ حلال ہے، اور دوسرے راستوں سے جو پیسہ آئے گا وہ حلال نہیں۔ مثال کے طور پر اجرت ہے، مزدوری ہے، کسی جگہ پر ملازمت ہے، کہ کسی کو کوئی اپنی چیز کو کرائے پر دیے ہوئے ہے، تو ان سے جو آمدنی ہوگی وہ بھی حلال اور پوری طرح سے جائز۔ ہاں جتنا طے ہوا اس سے زیادہ اگر لے لیا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے، وہ بھی جابرانہ طریقے پر، اور اگر خوشدلی کے ساتھ لین دین ہوتا ہے تو وہ بھی پھر جائز ہو جاتا ہے۔ تجارت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول تجارت کے لیے مقرر کیے ہیں، انہی اصولوں پر جب تجارت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر و برکت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ایک تاجر کے سلسلے میں بڑی تعلیمات ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، بڑے وعدے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک سچا اور امانت دار تاجر، اور سچا اور امانت دار تاجر کون ہے؟ وہ ہے کہ جو پوری ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے، اپنے مال کی بلا وجہ خوبیاں نہ بیان کرے، کہ ہم کو جب بیچنا ہے تو اس کی ہم اچھائیاں بیان کر رہے ہیں، اور جب خریدنا ہے تو اس کو ہم اس میں عیب نکالتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو کوئی ایسی بہت اہم چیز نہیں ہے اور اس سے ہم کو کوئی خاص فائدہ ہے، ہاں ٹھیک ہے آپ اگر دیتے ہیں تو ہم لینے لگے یہ قیمت، تو آپ قیمت گھٹانے کے لیے اس کو برا ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور جب خود بیچیں تو اس کو بڑھا چڑھا کر اور اس کی خوب ضرورت سے زیادہ تعریف کر کے بیچیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قیمت مل جائے، اور لینے والا اس کا مشتاق بن جائے کہ ہاں بھائی یہ تو ہماری ضرورت کی چیز ہے، اس کو تو ہر قیمت پہ لے رہا ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ قیمت دیں۔ تو ایسا نہیں، بلکہ مناسب انداز میں لین دین کرے، اسی طرح سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، اور جو کچھ کہے وہ سچی بات کہے۔ ایسا تاجر صادق ہے، سچا ہے۔ تو سچا اور امانت دار تاجر انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقیوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک موقع پر آپ نے وعید سناتے ہوئے فرمایا تھا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، جتنے بھی تاجر ہیں وہ سب کے سب قیامت کے دن فاسق و فاجر کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ کیونکہ عام طور سے جو ہمارے وہاں تجارت کا اس وقت بالخصوص کچھ رواج ہے وہ یہی ہے کہ جھوٹ، فریب، وعدہ خلافی اور یہ اور وہ، اور خراب چیز کو اچھا ثابت کر کے دے دینا اور دھوکہ دینا اور فریب دینا، یہ سب عام ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی اعتبار سے فرمایا کہ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، آگے فرمایا الا من اتقى اللہ وصدق وبر وصدق، البتہ وہ تاجر کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور بالکل سچی بات کہتا ہے اور بہت دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ تاجر اس سے علیحدہ ہوگا، یعنی وہ فاسق و فاجر کی جماعت میں نہیں بلکہ انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء وغیرہ کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت بھی کی جائے تو اصولوں کے ساتھ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر آپ گئے تھے اور اس وقت تو آپ کو کچھ تعلیمات ملی بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی آپ نبی تو بنائے نہیں گئے تھے، 25 سال کی تقریباً عمر تھی اس وقت، 24-25 سال کی عمر تھی آپ کی، تو نبی تو آپ تھے نہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت تو آپ کو دی نہیں گئی تھی، لیکن فطری طور پر آپ کے اندر اس بات کا داعیہ تھا کہ جھوٹ زبان سے نہ نکلے، فریب نہ ہو، کسی کے ساتھ دھوکے بازی نہ ہو، مال جیسا ہے اس کو ویسا ہی پیش کیا جائے، اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس عیب کو واضح کر دیا جائے، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی ہے تو وہ ظاہر کر دی جائے۔ انسان کی ضرورت ہوگی، ضرورت کے اعتبار سے جی چاہے گا تو لے گا، نہیں تو دوسری دکانیں۔ تو اس اعتبار سے آپ نے تجارت کی ہے اس وقت جب کہ آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی کہ تجارت آپ کو کیسی کرنی ہے، لیکن وہی اصول آج ہمارے لیے رہنما اصول ہے اور انہیں پر ہم تجارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اعتبار سے اس میں برکتیں رکھی جائیں گی اور یعنی اس میں ترقی اور ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اس اعتبار سے جو تاجر حضرات ہیں وہ اس اعتبار سے تجارت کریں، یہ نہ سوچیں کہ مال بکے گا کہ نہیں بکے گا، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، وہ آپ کو دے کر رہے گا، وہ دیر سویر ملے وہ ایک غلط معاملہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ انسان جتنا رزق اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے جب تک وہ رزق مکمل حاصل نہیں کر لے گا اس کو موت نہیں آ سکتی ہے۔
تو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو روزی مقرر کر دی ہے، جب تک ہم ایک ایک دانہ اس میں کا اٹھا نہیں لیں گے ہم مر نہیں سکتے ہیں۔ ایک ایک قطرہ پانی نہ پی لیں اور ایک ایک دانہ اٹھا نہ لیں، اس وقت تک ہم کو موت نہیں آ سکتی۔ اس یقین کے ساتھ اگر ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور جو بھی ہمارا اپنا یعنی آمدنی کے ذرائع ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے فیصلے ہوں گے اور اس میں بڑی یعنی سہولتیں بھی پیدا کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایت میں